جاہل ہونے کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی دہشت گرد شہزادہ جیسی کتاب چھاپ دے تو پھر ماننا ہوگا کہ راجا نے کتاب کی صورت میں اپنے جاہل ہونے کی سند خود ہی پیش کر دی ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 244 پر لکھتا ہے کہ ٹیپو نے ایک بار پھر سے مرتضی کو فون کیا اور اسے پوچھا کہ شنواری کی غداری پر اسے کیا سزا ہونی چاہیے۔ مرتضی نے جواب دیا، تم اس مشن کے کمانڈر تھے، کابل جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر تم اس کے جواب سے مطمئن ہوگے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا کام تمام کرنے کا تمہیں پورا اختیار ہے۔ یہاں پر راجہ انور واضح طور پر مرتضی بھٹو کو شنواری کے قتل میں انوالو کر رہا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 244 پر لکھتا ہے کہ شنواری کے ڈیتھ وارنٹ لے کر ٹیپو 12 مارچ 1983 کو کابل پہنچا۔ اس کے پاس افغان ویزا نہیں تھا، لیکن اسے ان رسمی باتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کابل ایئرپورٹ پر ہر شخص اسے پی آئی اے ہائی جیکنگ کے ہیرو کے طور پر جانتا تھا۔ ٹیپو کو ایئرپورٹ انٹیلیجنس کے 2 افسروں نے خود مرتضی کی پرانی رہائش گاہ پر پہنچا دیا۔ نجیب اللہ کو ٹیپو کی کابل آمد کا علم نہیں تھا اور اس وقت تک لا علم رہا جب تک ٹیپو نے اپنا کام مکمل نہ کر لیا۔ اپنے گھر میں ٹیپو کو دیکھ کر یقیناً شنواری کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی ہوگی، کیونکہ وہ بگوڑوں کے لیے مرتضی کی سزا جانتا تھا۔ شنواری یہ بھی جانتا تھا کہ ٹیپو الذوالفقار کا تارا مسیح ہے۔ آگے چل کر اسی صفحے پر راجہ لکھتا ہے کہ جون 1983 میں ٹیپو نے راجہ انور کو بتایا کہ وہ بذات خود شنواری کو اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ اس جیسے لوگوں نے الذوالفقار کو تباہ کیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ ٹیپو سہیل سیٹھی اور شنواری سے اس لیے نالاں تھا کہ وہ دونوں مرتضی کے قریب تھے۔ ٹیپو ان کو راستے سے ہٹا کر خود ان کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ اب راجہ خود ہی اپنے جھوٹ کی کاٹ بھی خود کر کے لکھ رہا ہے کہ ٹیپو کابل اس لیے آیا تھا کہ وہ شنواری سے اپنا پرانا حساب چکا دے۔ اب کوئی بھی سطحی سوچ و فکر والا انسان راجہ کی کتاب کی ان سطور کو پڑھ کر خود بخود قائل ہو جائے گا کہ راجہ کیسا نادان اور جاہل ہے کہ اپنی کتاب میں پہلے قصدن غیر حقیقی واقعات کو سجایا، پھر خود ہی ان واقعات کو منطقی انجام بھی نہ دے پایا، یعنی کہ جھوٹے واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ راجہ اپنے جھوٹ کو کسی بھی کمزور سے کمزور دلیل میں ثابت کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ راجہ نے صفحہ نمبر 244 پر لکھ رہا ہے کہ میر مرتضی بھٹو نے ٹیپو کو شنواری کی قسمت کا مالک بنا کر شنواری کو قتل کرنے کا اختیار دے دیا تھا، یعنی کہ مرتضی کی طرف سے شنواری کے ڈیتھ وارنٹ کا جاری کیا جانا راجہ نے اپنی کتاب کے صفحہ 244 پر بڑے ذوق و شوق سے تحریر فرما دیا، اور پھر صفحہ 246 پر لکھتا ہے کہ ٹیپو 12 مارچ کو کابل بما شنواری کے ڈیتھ وارنٹ وارد ہو گیا اور 15 مارچ کو ٹیپو نے شنواری کو قتل کر دیا۔ یہاں تک راجہ کتاب کے قاری کو یہ باور کروا رہا ہے کہ ٹیپو نے مرتضی کے دیے اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے شنواری جو کہ بگوڑا و غدار تھا کو قتل کر دیا۔ اب اسی صفحے کی اگلی سطور پر راجہ فرماتا ہے کہ جون 1983 میں ٹیپو نے راجہ کو شنواری کے قتل کے محرکات جو بیان کیے اس کے مطابق شنواری کے قتل میں مرتضی کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ ٹیپو کی شنواری سے پرانی چپکلش و بٹو برادران کا سیٹھی اور شنواری کا ٹیپو کی نسبت زیادہ قریب ہونا بتایا تھا، اور یہ کہ ٹیپو سیٹھی اور شنواری کو راستے سے ہٹا کر خود ان کی جگہ لینے کا خواہاں تھا، اس لیے شنواری کو قتل کر دیا گیا۔
दोबारा से राजा एक वाक्य को दो रंग में सजाने के चक्कर में धोखा खा बैठा कि अव्वल मुर्तजा के हुक्म पर शनवारी के कत्ल को वजह लिखा और कुछ सतूर लिखने के बाद भूल गया कि पहले क्या लिखा था, लिहाजा शनवारी के कत्ल की वजह टीपू की उससे पुरानी दुश्मनी लिख दिया। अगर ये बात सच है, अगर इसलिए कह रहा हूं कि राजा की किसी बात का बावर करना नहरे फरहाद खोलने से भी मुश्किल काम है। अगर टीपू ने जून 1983 में राजा के सामने शनवारी के कत्ल के असल मुहर्रकात का इकरार कर लिया था, तो फिर थोड़ी सी शर्म का मुजाहरा करते हुए इस वाक़े के 13-14 बरस के बाद अपनी किताब में शनवारी के कत्ल में मुर्तजा के जारी करदा नाम नेहाद वारंट का प्रचार न करता। झूठ शैतानी नफ्स का एक जुज होता है, इस पर गामजन होने वाला हमेशा जलीलो रसवा ही होता है। आप देखें कि राजा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि किताब दहशतगर्द शहजादा की इशात के 14 साल बाद ही सही, मगर फिर भी हक गालब आएगा। राजा के झूठ बेनकाब हो चुके हैं। अगर मैं राजा की जगह होता तो अपनी कुतब को बाजार से उठा लेता। राजा साहब चलें, ये सब बातें एक तरफ रखें, सिर्फ यही बता दें कि 1983 में टीपू ने आपके सामने शनवारी के कत्ल का सबब अपनी जाती दुश्मनी और हसद का तस्लीम कर लिया था, तो फिर आपके अंदर कौन सा ऐसा मैकावली पाया जाता है जिसके उकसाने पर आपने शनवारी के कत्ल को मुर्तजा का डेथ वारंट करार दे दिया। राजा अगर ये उज़र पेश करे कि टीपू ने उसको मुर्तजा के डेथ वारंट का बताया था, तो अव्वल राजा को जब टीपू ने शनवारी के कत्ल की असलियत बता दी थी, तो फिर अपनी किताब सफ़ा नंबर 244 पे मुर्तजा के टीपू को दिए इख्तियार को शनवारी के कत्ल से नथी ना करता। मजीद ये कि किताब के सफ़ा नंबर 249 पर राजा लिखता है कि नासिर जमाल, जो कि हाईजैकिंग में टीपू के साथ था, को मालूम था कि टीपू शनवारी के को कत्ल करना चाहता है, मगर उसने कत्ल में हिस्सा नहीं लिया था। राजा से एक मुलाकात में नासिर जमाल ने उसको बताया था कि मैंने टीपू को मशवरा दिया था कि वो सारा किस्सा, यानी टीपू और शनवारी की पुरानी दुश्मनी को भूल जाए, लेकिन टीपू ना माना। इससे भी साबित होता है कि राजा को मालूम था कि शनवारी के कत्ल में मुर्तजा के डेथ वारंट का कोई मामला नहीं, लेकिन झूठ और हसद की बिना पर इसने अपनी किताब का हिस्सा बनाया। और अगर राजा ने डेथ वारंट का लिखना ही था, तो फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता था कि टीपू ने राजा को पहले यह बताया कि मुर्तजा ने शनवारी के नाम डेथ वारंट जारी किए थे, जिस पर टीपू ने अपने लीडर की रजामंदी से अमल कर दिया। लेकिन जून 1983 में टीपू ने राजा को शनवारी के कत्ल के असल असबाब से आगाह कर दिया, जिससे ये बात आया होती है कि टीपू ने डेथ वारंट का एक फर्जी किस्सा बनाया था। हकीकत में शनवारी के कत्ल में मुर्तजा का कोई दखल या मर्जी नहीं थी। जाहिर है मुसन्नफ अगर बाज़मीर, जी शऊर, अखलाकी इक़दार, बुलंद सिफ्त, रास्तगो और रास्तकरदार का मालिक होगा, तो वो अपनी तहरीर में इन कदरों की पासदारी करते हुए अपनी जाती दुश्मनी को एक तरफ रखकर इंसाफ और हकायक से कायम लेगा। राजा की किताब के मुताले से उसकी शख्सियत के इंतहाई बदनुमा कराहत बड़े रंग सामने आ जाते हैं। राजा ने मुर्तजा और भट्टो खानदान को बदनाम करने के लिए जो मकरू और घटिया तरीका अपनाया है, ऐसा हरबा राजा के उस्ताद मोहतरम जनरल ज़िया के शैतानी ज़हन में भी कभी नहीं आया था। फिर कहते हैं, सर मंडवाते ही ओले पड़े। राजा 246 सफ़े पर लिखता है कि टीपू 12 मार्च को दिल्ली से अफगानिस्तान के वीज़े के बगैर काबुल पहुंचा। राजा, आप यकीनन गलती कर रहे हैं कि टीपू को महमूद गजनी समझ रहे हैं, कि जिसको अफगानिस्तान से हिंद आने के लिए या
ہندوستان سے واپس افغانستان جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہ تھی۔ باور کریں راجہ صاحب، یہ جدید دنیا ہے جس میں انسانوں کو مہر و کاغذوں کا محتاج بنا دیا گیا ہے۔ جب تک آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا مہر نہ ہو تو ماں بیٹے سے ملنے کے پیدائشی حق سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ راجہ نے بہت بار سفر کیا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب تک آپ کے پاس ڈیسٹینیشن کا ویزا نہ ہو تب تک ہوائی جہاز کمپنی ٹکٹ جاری نہیں کرتی۔ امیگریشن والے بغیر ویزے کے ڈپارچر لاؤنج میں بھی نہیں جانے دیتے، اور وہ بھی ایک ایسے ملک افغانستان جہاں اس زمانے میں خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی، سرد جنگ کے زور کی انتہا تھی، راجہ صاحب کے ہم پیشہ حضرات یعنی کہ جاسوسوں اور مخبروں کی بہار تھی۔ افغانستان ایک حساس ملک جانا جاتا تھا، اس وجہ سے کابل آنے والے ایک عام صحافی یا کوئی کمپنی کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، افغان دفتر خارجہ، خاد اور KGB کے افسران اعلیٰ کی جانچ پڑتال کے بعد ہی افغان ویزے کا اجرا کیا جاتا تھا۔ اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ٹیپو افغان ویزے کے بغیر کابل آیا ہو۔ اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ راجہ انور بیمار آدمی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے جس کا علاج کروائے، نہ کہ نام نہاد دانشور بننے کے شوق میں مزید رسوائی کا باعث بنے۔ راجہ نے ٹیپو کی دلی سے کابل آنے کی تاریخ 12 مارچ 1983 لکھی ہے۔ بہتر تھا کہ راجہ 12 کی بجائے کوئی اور تاریخ لکھ دیتا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ 12 مارچ کو دلی ایئرپورٹ سے ساری دنیا کے ہیڈ آف سٹیٹ نان الائن کانفرنس کے خاتمے پر اپنے اپنے ممالک واپس جا رہے تھے۔ انٹرپول سے لے کر بے شمار انٹیلیجنس ایجنسیاں اس دن دلی ایئرپورٹ پر جمع تھیں، اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ شاید تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ را اور ISI ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے تھے کہ ٹیپو کے 3 ساتھیوں کی دبئی سے گرفتاری سے سارا پلان افشا ہو گیا تھا۔ پاکستان حکومت نے انڈیا سے ٹیپو کو گرفتار کرنے اور اس کو پاکستان کے حوالے کرنے کی اپیل کی تھی، اور دوسری صورت میں ضیاء کا دورہ منسوخ کرنے کی دھمکی دی تھی، جو کہ انڈیا کے لیے باعث بدنامی ہو سکتا تھا۔ اس لیے انڈیا کی ایجنسیاں ٹیپو کو گرفتار کرنے کے لیے پاکستان سے زیادہ سرگرم ہو چکی تھیں۔ ٹیپو نے دلی پہنچنے کے بعد مرتضیٰ کو دمشق رابطہ کیا تو مرتضیٰ نے ٹیپو کو بتایا 3 ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے دلی پلان پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے تم واپس لیبیا یا دمشق آنے کی کوشش کرو، اگر نہیں تو انڈیا میں کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ راجہ انور نے اپنی کتاب میں اس سارے قصے میں مرتضیٰ کو ویلن ثابت کرنے کے جنون میں اس وقت کے زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیا ہے۔ راجہ 1000 سال میں بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ٹیپو افغانستان کے ویزے کے بغیر کابل کے لیے ہوائی ٹکٹ لے پایا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ دلی امیگریشن والوں نے، اور وہ بھی 12 مارچ کی سخت ترین سیکیورٹی انٹرپول ISI کی دلی ایئرپورٹ میں موجودگی میں کسی پیسنجر کو بغیر ویزے سفر کی اجازت دی ہو۔ راجہ جو تاریخی واقعات کو زیر قلم لا کر کتاب کی شکل دینے میں اس قدر سنگ دل ہو سکتا ہے کہ سچائی کا گلا مزے لے کر کاٹ دے، تو اے لوگو خود غور کرو کہ چھاپ دیے جانے والے مواد میں 90% جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ بندہ اپنی زندگی میں زبانی باتوں میں کس قدر جھوٹ بولتا ہوگا۔
हाँ राजा अगर इस सारे वाक्य को यूं बयान कर देता कि टीपू 12 मार्च 1983 को दिल्ली से एक बरगिरफ्तार हाथी पर सवार होकर मशरकी पंजाब के मैदानों से वादी कश्मीर के दिलकश नज़ारों से होता हुआ वहां के बर्फीले पहाड़ों को अबूर करता बगैर अफगान वीजे शनवारी के लिए मुर्तजा के जारी करदा डेथ वारंट के साथ काबल आ पहुंचा और 3 दिन बाद यानी 15 मार्च को शनवारी को कत्ल कर दिया, तो इसकी बात में कोई वजन भी होता कि हिंदुस्तान के हमलावर हाथी पर ही सवार होकर बिना वीजे काम चला लेते थे बोइंग के जमाने में। ये सब सिर्फ राजा की किताब में ही मुमकिन है, ना कि हकीकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है। राजानवर सुन लो के वक्ती और वो भी सस्ती शोहरत के हसूल के लिए जो लोग किसी भी हद का पास नहीं रखते, बिला आखिर जिल्लत अमेज सलूक ही उनके नसीब होता है। इसलिए इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, तुम पाकिस्तानी कौम के सामने अपने लिखे झूठ पे माफी मांग लो। और एक शर्म का तकाजा यही है कि अपनी किताब को बाजार से उठा लो। आप मर्जी के मालिक हो, या तो मेरी किसी बात का रद्द करके दिखाओ या शर्म और बेशर्मी में से किसी एक का इंतखाब कर लो। मगर ये बात तो समझने की है, इसलिए बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि सच सुन के लोग न सहंदे नहीं, सच आखिए ते गल पैंदे नहीं। काश राजा ने मार्क्सिज्म को पढ़ने से पहले अपनी धरती के एक मजजूब और मलामती सूफी के पुरनसीहत और इस्लाही कलाम को भी पढ़ लिया होता, तो कम से कम आज सारी दुनिया के सामने यूं बेसतर होकर शर्मिंदा होने से तो बच जाता। मेरे सामने राजा का हाल ऐसा है जैसा कि बच्चों के एक कार्टून का किरदार द रोड रनर में एक जंगली जानवर परिंदे को पकड़ने के लिए नत नए तरीके इस्तेमाल करता है, मगर हर बार नाकामी उसका मुकद्दर बनती है। और ऐसा ही राजा साहब अपनी किताब में भट्टो बरादरान और उनके साथियों को बदनाम करने के लिए अपनी कुतब में अंदाज बदल बदल कर झूठे वाकयात लिख देते हैं, लेकिन राजा के हर झूठ को मंतक दलाइल और हकायक के असूल पर रद्द किया जा रहा है, जिसमें राजा की असल खुलकर सामने आएगी। और दावा है कि राजा कभी भी किसी भी फॉर्म पर मेरे सामने आकर अपने झूठों को किसी भी सतह पर साबित नहीं कर सकता। आए जरा हिम्मत करके देख ले, लेकिन जानता हूं दूसरों को बुजदली का ताना देने वाला खुद क्या चीज है। अब राजा की कम जरफी और बट्टों से बदजनी का एक और नमूना देख लें कि अपनी किताब दहशतगर्द शहजादा के सफा 278 पर शाह नवाज भट्टो के बारे में लिखता है कि भट्टो की फांसी उसकी हसास तबीयत और कमजोर असाब पर ताज़ियाना बनकर बरसी। चुनाचे इस पर 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन का शदीद हमला हुआ। शाहनवाज की मंगेतर ने 1980 में मंगनी खत्म कर दी थी। उस वक्त राजा यूरोप में शाहनवाज के साथ था और राजा ने शाहनवाज को बार बार आंसू पूंछते देखा। इस वाक्य को राजा ने एक पाकिस्तानी अखबार नवाए वक्त रावलपिंडी मोरखा 23 जनवरी 1993 में भी एक इंटरव्यू के जरिए बयान किया है कि राजा के मुताबिक सितंबर 1980 में डेनमार्क में राजा की मौजूदगी में शाहनवाज को नर्वस ब्रेकडाउन का दौरा पड़ा था, इसलिए वो नर्वस ब्रेकडाउन की दवाई अपने पास रखने पर मजबूर था। राजा मजीद लिखता है, फ्रांसीसी अदालत को किसी ने ये यानी नर्वस ब्रेकडाउन की दवाई के मुतालिक बात बताई या नहीं, इसका राजानवर को इल्म नहीं है। राजा मजीद लिखता है कि अलबत्ता यूं लगता है कि शाहनवाज अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा हुआ, ज़हनी दबाव के जेर असर इस पर असाब की बीमारी का असर हुआ, चुनाचे बिस्तर पर लेटे लेटे वो दवाई की बजाय जहर की गोली खा गया। अब राजा अनवर ने इस वाक्य को ऐसे ही बयान किया है जैसे वो खुद शाहनवाज के कमरे में मौजूद था और सारे मामले का ऐनी गवाह है।
اس لیے اس نے شاہنواز کی موت کے دیگر تمام امکانات کے در بند کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ راجہ یا میں خود بھی وہاں موجود تو نہیں تھا، لیکن میری اس بات سے راجہ سمیت سب لوگ اتفاق کریں گے کہ فرانس جیسے ترقی یافتہ یورپی ملک میں اگر کوئی مرغی بھی بیمار ہو کر مر جائے تو اس کی موت کے اسباب و پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کئی فائلز بن جاتی ہیں جن میں مرغی کی موت کے ممکنہ اسباب درج ہوتے ہیں۔ اب ہمارا زیر موضوع ایک انسان کی موت ہے جو فرانس میں واقع ہوئی، اور یہ انسان بہرحال پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی اولاد ہے، ایک گوریلا تنظیم کا سربراہ جس کی بہن کو مستقبل کی وزیر اعظم کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کا خاندانی پس منظر بھی کسی عام تارکین وطن سے مختلف ہے۔ بین الاقوامی میڈیا میں بھی شاہنواز کا نام مختلف اوقات میں اپنی خبروں میں آتا رہا ہے، جیسا کہ یورپ میں قتل، خودکشی اور پراسرار مواد پر جس باریک بینی سے تحقیق ہوتی ہے شاید دنیا میں کسی اور جگہ اس کی مثال ملتی ہو۔ کیا راجہ انور کو یقین ہے کہ شاہنواز کی پراسرار موت پر فرانسیسی محکمہ صحت عامہ، محکمہ پولیس، محکمہ عدالت اور دیگر محکموں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی ہوگی جو وہ شاہنواز کی موت کے اسباب نہ جان سکے؟ اس لیے تو راجہ کے علاوہ کوئی دوسرا، حتیٰ کہ شاہنواز کی بیوی جو شک اور مرتے ہوئے انسان کی مدد نہ کر سکنے کی بنا پر قید کی مشقتیں جھیل رہی تھی، جو اپنے سسرال کی نظر میں ممکنہ قتل سازش کی ایک کردار بھی تھی، جس کی سگی بہن کو طلاق تک کا خطرہ تھا، اور تو اور جس سے اس کی اپنی بیٹی سسی کے چھین جانے کا بھی خطرہ تھا، تو پھر اس کے باوجود ریحانہ نے اپنے بچاؤ کے لیے عدالت کو کیوں نہیں بتایا کہ شاہنواز نروس بریک ڈاؤن کا مریض تھا، دورہ پڑنے کی صورت میں وہ دوائی کھاتا تھا۔ اس لیے 18 جولائی کی رات کو بھی ایسا ہوا کہ شاہنواز نے زہر کو دوا سمجھ کے کھا لیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ راجہ نے شاہنواز کے ساتھ ڈنمارک میں صرف 3 دن گزارے اور اس نے شاہنواز کو نروس بریک ڈاؤن کا مریض لکھ دیا، جبکہ شاہنواز کی بیوی کم و بیش 5 سال اس کے ساتھ رہی اور وہ یہ تک نہیں جان سکی کہ اس کا سرتاج نروس بریک ڈاؤن کا مریض ہے اور جس کی دوا بھی استعمال کرتا ہے۔ اب یہ راجہ انور کی کرامت سمجھیں کہ شاہنواز کی ذہنی بیماری کا ساری دنیا میں تنہا خود ہی گواہ ہے کہ اپنی کتاب میں شاہنواز کی موت کا سبب بھی اس کو بنا رہا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ راجہ کی اپنی دروغ گوئیاں اس کا پیچھا کر کے پکار رہی ہیں کہ لعنت ہے بے شمار، تم نے ہمارا استعمال اس گندے طریقے سے کیا کہ کم از کم اپنی نہیں تو ہماری ہی عزت کا خیال رکھ لیا ہوتا۔ راجہ کی جہالت و بے ایمانی کی انتہا دیکھیں کہ کافی عرصہ یورپ میں گزارنے کے بعد بھی یہاں کے محکمہ صحت، پولیس و انصاف کے سسٹم کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہنواز کی موت کو اپنے قیاس و فکر سے جو رنگ دینے کی کوشش کی ہے وہ کسی بھی بالغ النظر انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ کہ اول شاہنواز کی موت پر اس کا تفصیلی پوسٹ مارٹم ہوا تھا، خون کے نمونوں کے کئی طرح کے ٹیسٹ ہوئے تھے، شاہنواز کی میڈیکل ہسٹری جس میں لندن، سوئٹزرلینڈ اور دمشق کے ڈاکٹروں کی شاہنواز سے متعلق تمام رپورٹوں کی تفصیلی جانچ پڑتال کی گئی تھی، وہ کہ کسی بھی خون کے نمونے سے کسی بھی لیبارٹری نے یہ رپورٹ نہیں دی کہ شاہنواز میں نروس بریک ڈاؤن کے آثار پائے جاتے تھے۔ کوئی فرانس کی عدالت میں آ کر شاہنواز کا ذہنی بیماری کے لیے دوائی کھانے کی معلومات نہ بھی دیتا تو عدالت کو پوسٹ مارٹم اور دیگر ٹیسٹوں کے تمام نتائج تو مل چکے تھے، مگر کسی بھی ریکارڈ سے راجہ کے جھوٹ پر مبنی بیان کی تصدیق نہیں ہوتی، جو کہ راجہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔
اس لیے میرے اس دعوے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ راجہ دراصل خود ذہنی بیمار ہے. اس کے مرض کو بے لذت جھوٹ بولنا بھی کہا جاتا ہے، اور اکثر ایسے افراد میں اس مرض کی علامات پائی جاتی ہیں جس نے کالج کے زمانے میں ترقی پسند مارکسسٹ ہونے کا ڈونگ علم کی بجائے ہپی بال، چرس، گانجا، الکوہل، بانگ اور راکٹ کا شدائی ہو کر سوشلزم کے نام پر مادر پدر آزادی کا سپنا سجایا ہو. جو لوگ اس بے لذت جھوٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں ایک خاص علامت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ باتوں کے بادشاہ، جیسا دیس ویسا دیس اپنا لیتے ہیں. چاپلوس مولوی کے سامنے مذہبی، کمیونسٹ کے سامنے ملحد بن جانے کے فن میں ماہر ہوتے ہیں. ایسے مریضوں میں مخبر، چال باز، فریب کار، چرب زبان، دوسرے کے مال پر عیش کرنا، وقت آنے پر گدھے کو باپ بنا لینا، سستی شہرت کے لیے شیخ چلی کو بھی مات دے دینے، نظریاتی وابستگی، دین فروشی، وطن فروشی کے جراثیم پائے جاتے ہیں. ایسے حضرات جس معاشرے ماحول میں بھی رہیں وہاں بے شمار وبائی مرض پھیل جاتے ہیں. اس لیے ایسے افراد کو پلے چرخی میں کراٹین کر دینا ہی انسانیت کی بھلائی میں ہوتا ہے. منطقی نقطہ نظر سے راجہ کی ساری تھیوری ایک بکواس، حسد اور دشمنی کے سوا کچھ نہیں. بڑا حوصلہ ہے راجہ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر کتاب چھاپ رہا ہے اور جھوٹ دائمی نہیں رہ سکتا، پھر بھی شرم نامی شے کو اپنی ڈکشنری سے نکال کر شائع کر دی. اچھا چل راجہ تو یہ ہی بتا کہ شاہ نواز ذہنی سکون کے لیے جو دوا اندھیرے میں تلاش کرتا رہا، کیا اس وقت فرانس میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تھا کہ بجلی نہ ہونے کی صورت میں شاہ نواز نے غلطی سے دوائی کی بجائے زہر کھا لیا؟ راجہ تو یہ ہی بتا دے کہ جس ذہنی سکون والی دوائی کو شاہ نواز کینز میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تلاش نہ کر سکا، اس کے مرنے کے بعد کیا وہ دوائی فرینزک ایکسپرٹ کو ملی یا نہ ملی؟ اگر واقعتاً شاہ نواز اپنے کمرے میں رکھی ہوئی کوئی دوائی ڈھونڈ رہا ہوتا تو پولیس کو وہ دوائی ضرور مل جاتی. اس لیے راجہ انور کا بیان تمام حقائق کے برعکس ہے. راجہ کا اپنا سیاسی، نظریاتی اور انقلابی حامل کی زندگی میں بد عنوان ہونا سب کے سامنے ہے، اور راجہ کے ادبی روب و دبدبے کی خود ساختہ چھاپ کو میں نے بڑے مؤثر انداز سے ننگا کر دیا ہے. جو انسان تحریر جیسی ایمانت میں قصدن جھوٹ بول سکتا ہے وہ ادب جیسے پاکیزہ ماحول میں ایک گندگی کا نشان مانا جائے گا، نہ کہ کوئی قابل احترام مصنف جانا جائے گا. قتل، خودکشی حساس نوعیت کے موضوع ہوتے ہیں. راجہ جیسے جوکر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان پر اپنی لب کشائی کرے. خاموشی میں حکمت تھی، اب بولا ہے تو میں نے اس کا بید کھولا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شاہ نواز کا قتل ہوا یا خودکشی، اس کے بارے میں متعلقہ محکمے تمام سائنسی بنیادوں پر تحقیق کے بعد بھی کسی بھی طور پر یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکے کہ شاہ نواز کی موت خودکشی تھی یا خودکشی ہو سکتی ہے. طویل ترین تحقیق پر مبنی فائلز میں کسی بھی جگہ پر پولیس، عدالت، طبی ماہرین کو کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جن کی بنا پر شاہ نواز کی موت کو ممکنہ خودکشی قرار دیا گیا ہو. فرانس کے کسی بھی ماہر نے خودکشی کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا. خودکشی کرنے کے محرکات بھی نظر نہیں آتے. شاہ نواز اپریل 85 میں اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ایک کتاب لکھنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے بہت سا مواد کیونکہ اردو میں ہے اور وہ پاکستان سے کوئی انگلش اردو ڈکشنری حاصل کرنا چاہتا تھا. شاہ نواز
اپنے آخری ہمارے ساتھ بتائے دنوں میں اپنے آئندہ پر کافی مطمئن نظر آتا تھا، بلکہ وہ دوسری اولاد کا بھی خواہش مند تھا۔ شاہ نواز کو احساس تھا کہ ریانا نے محبت کی شادی نہیں کی، بلکہ شادی کا اصل ہدف آزاد مغرب میں آباد ہونا تھا، اور شاہ نواز کی زندگی میں ریانا سے طلاق لینا طے تھا، مگر شاہ نواز بے نظیر کے منع کرنے پر خاموش تھا، جس کی تفصیل بعد میں، لیکن شاہ نواز فل آف لائف مستقبل میں بہت کچھ کرنے کا خواہاں پاکستان کی عملی سیاست میں آنے کا پرتول رہا تھا۔ سسی اس کی بیٹی، سسی اس کی حسین زندگی کا تحفہ تھی، جس کو دیکھ کر وہ ہر دم خوش رہتا تھا۔ شاہ نواز کے کیس کو فرانس کے نامور نفسیات دانوں نے بھی اچھی طرح سے سٹڈی کیا، اس کی زندگی کے ہر پہلو پر طویل غور و فکر کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ملا جس کو شاہ نواز کی خودکشی کی وجہ بیان کیا جا سکے۔ اس لیے شاہ نواز کے سارے کیس میں کہیں بھی ممکنہ خودکشی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔